جب کسی چیز کو فتح کر لو تو ہمیشہ تواضع کو اپناؤ اور رحم دلی اختیار کرو۔ جب کسی انسان میں بلاغت آ جاتی ہے تو ساتھ میں تکبر بھی جنم لے لیتا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ سخاوت اور بخشش اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جتنی گنجائش ہو۔ جو انسان خوشامدی ہوتا ہے وہ برائی اور اچھائی کو ایک ہی زاویے سے دیکھتا ہے۔ جب دشمن تیری طرف ہاتھ بڑھائے تو اگر تجھ میں طاقت ہے تو اسی کا ہاتھ کھینچ لے، اور اگر یہ طاقت نہیں تو پھر چوم لے۔ پاگل پن کا علاج ممکن ہے، لیکن کج فہمی کی اصلاح ممکن نہیں۔ عقل مند آدمی جنگ جیتنے سے زیادہ جنگ میں شریک نہ ہونے کو بہتر سمجھتا ہے۔ تمام لوگ مساوی طور پر مغرور واقع ہوئے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اظہار غرور کے طریقے نہیں ہو سکتے۔ ہماری نیکیاں دراصل وہ برائیاں ہیں جنہوں نے اپنا بھیس بدل لیا ہے۔ بد نصیبی کے مقابلے میں خوش نصیبی کو برداشت کرنے کے لیے عظیم تر اور ہمت پرست ہونا ضروری ہے۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم پوری دنیا کا چکر کیوں نہ لگا لیں، اگر خوبصورتی ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو ہمیں کہیں نہیں ملے گی۔ یاد رکھو، موت صرف ایک بار ملتی ہے، اس لیے زندگی میں ایسے کام کرو کہ عزت کی موت نصیب ہو۔ اگر زندگی کے آداب فضول ہیں تو شبنم کے قطرے بھی فضول اور بیکار ہیں، جو ہر کسی کو دلکشی اور حسن دیتے ہیں۔ ابلے ہوئے چاول کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لیپ کریں، چہرے کی عمر کم ہو جائے گی، چہرے پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان ایک ایسا پرندہ ہے جس کے پر تو نہیں ہے لیکن اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہترین حکومت وہی ہوتی ہے جو غریبوں اور یتیموں کو پہلے حق دے، پھر امیروں اور رئیسوں کو۔ وقت کا عاقل اور رحم دل حاکم ایک ایسے سمندر کی طرح ہوتا ہے جس کا پانی میٹھا اور نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، جس سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو اہل علم ہوتا ہے اس کے علم کی پہچان زیادہ علم سے نہیں بلکہ ان باتوں پر ہوتا ہے جو وہ کسی کا دل دکھانے والے مضامین سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔